اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی دیکھیے، ہم سورہ بقرہ کر رہے تھے اور آیت نمبر 46 ہم نے کیا تھا۔ ہم نے کہا تھا کہ 46 کو ہم ڈسکس کریں گے۔ تو دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے پیچھے ہمیں بات بتائی کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یہ دونوں بھاری باتیں ہیں مگر خاشعین پہ نہیں ہے۔ اس کو ہم پچھلا تو پورا سمجھ چکے تھے، تو آگے ہم دیکھیں گے کہ اللہ نے فرمایا کہ الذین یظنون انہم ملاقو۔ دیکھیں، یہ بالکل ایگزیکٹلی وہی بات آ رہی ہے جو سورہ حاقہ میں آ رہی ہے۔ یہاں پر بھی اللہ فرماتے ہیں کہ خاشعین کی اللہ تعالیٰ نے ہم کو ڈیفینیشن بتائی کہ خاشعین ہوتے کون ہیں۔ اللہ نے فرمایا الذین، وہ لوگ جو یظنون، وہ گمان کرتے ہیں، انہم، یہ کہ وہ ملاقو، ملاقات کریں گے، ربہم، اپنے رب سے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو یقین ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں۔ اسی طرح ایگزیکٹلی یہی چیز اللہ تعالیٰ نے ہم کو سورہ حاقہ میں بتائی کہ جب اللہ نے بتایا کہ 8 فرشتے اللہ کا عرش اٹھائے ہوں گے، دائیں ہاتھ والوں کو بھی اعمال نامہ ملے گا اور بائیں ہاتھ والوں کو بھی اعمال نامہ ملے گا۔ یہ کون سا دن تھا؟ یہ وہ دن تھا جس میں جزا و سزا کے فیصلے ہونے تھے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ اس کی اگزامپل ہم کو دے رہے ہیں قرآن میں سورہ حاقہ میں کہ وہ جو دائیں ہاتھ والا تھا، اللہ نے اس کا ایک اسٹیٹمنٹ ہم کو بتایا کیونکہ وہ پاس ہو گیا تھا۔ جیسے کوئی پوزیشن ہولڈر ہوتا ہے، اس کا انٹرویو ہوتا ہے کہ بھئی آپ نے ایسا کیا کیا کہ آپ کی پوزیشن ہو گئی، وہ بتاتا ہے میں نے یہ کیا، میں نے یوں کیا۔ کوئی کسی کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے اتنی بڑی جگہ پر جہاں بہت کم لوگوں کو ایڈمیشن ملتا ہے، پوچھتے ہیں ایسا کیا ہوا آپ کے ساتھ، آپ نے کس طرح تیاری کی تھی یار۔ اس کا بھی اسٹیٹمنٹ آیا، اللہ نے اس کا اسٹیٹمنٹ دیا، ایک لائن میں ہم کو بتا دیا کہ وہ آج پوزیشن ہولڈر کیوں بنا، کیونکہ اس نے کہا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میں تو یقین رکھتا تھا کہ میں ملنے والا ہوں اپنے رب سے، یعنی کانشیس رہتا تھا۔ یہ اللہ مجھے اور آپ کو بتا رہے ہیں۔ اور وہ جو شروع کے آپ کے 6 پوائنٹس تھے نا، اس میں نے آپ کو بتایا تھا پریزنٹ کنٹینیوس، یعنی ہمیشہ وہ یہ کام کرتا رہتا ہے کہ اللہ کی کتاب میں شک نہیں کرتا، اللہ کو بن دیکھے ایمان رکھتا ہے، اللہ کی اللہ نے جو ہم کو بالغیب ایمان رکھتا ہے، اللہ نے جو ہم کو نظام دیا ہے اس پہ چلتا ہے، اور جو رزق دیا ہے، جو بھی ایبیلٹیز دی ہیں، پیسہ دیا ہے، ایبیلٹیز دی ہیں، وہ خرچ کرتا ہے۔ اور جو نازل کیا ہے اللہ نے کتاب کو بھی، اور پہلے بھی جو قرآن سے پہلے بھی کتابیں ہیں اس کو بھی، اور آخرت پر وہ یقین رکھتا ہے، تو وہ کنٹینیوس یہ کرتا ہے۔ ادھر بھی اللہ نے فرمایا یہ فلاح پانے والے لوگ ہیں، کیونکہ ادھر بھی یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ کنٹینیوس پہ جمے رہتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ فوکس ہوتے ہیں، ان کو یقین ہوتا ہے کہ وہ ملنے والے ہیں اپنے رب سے، ان کے اعمال نامے میں کچھ باتیں لکھی جا رہی ہیں، ان کو یہ اعمال نامے سے ملاقات کرنی ہے، ان کو اللہ کے پاس جا کے وہ رزلٹ ان کا اناؤنس ہونا ہے، اور ان کو وہ رزلٹ ملے گا جس کو وہ جو ہے وہ رزلٹ ملے گا، اور رزلٹ کا دن ہوگا، اس کے لیے وہ پوری تیاری کرتے ہیں۔ جیسے کہ ایگزام ہوتے ہیں، لوگ اپنے ایگزام کی پوری تیاری کرتے ہیں نا، ان کا لائف اسٹائل ہی ایگزام کے دنوں میں ڈیفرنٹ ہوتا ہے کہ بھئی اس کو کوئی ٹی وی نہیں دیکھنا، کوئی فنکشن میں نہیں جانا، وہ فوکس رہتا ہے، اس کا اٹھنے کا، اس کا سونے کا ٹائم ہی کچھ ڈیفرنٹ ہوتا ہے کیونکہ وہ تیاری کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن میرے اور آپ کے حرکتوں سے لگ نہیں رہا کہ میں اور آپ تیاری کر رہے ہیں، یا کوئی اتنا بڑا دن ہمارے سامنے ہے کہ میں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، مجھے میری حرکتوں سے نہیں لگتا کہ میں نان سیریس ہوں۔ قرآن پڑھاتے ہوئے بھی میرے عمل سے یہ پتہ نہیں چل رہا کہ مجھے اللہ کو جواب دینا ہے، میں بھی کھو جاتی ہوں دنیا میں۔ لیکن یہ لوگ فوکس تھے، ادھر بھی اللہ نے ان کا بتایا جو شروع کے 6 پوائنٹس تھے، اللہ نے سورہ حاقہ میں بھی ان کا بتایا کہ یہ فوکس تھے، اور اللہ نے یہاں بھی بتایا کہ وہ یقین رکھتے تھے کہ وہ ملاقات کرنے والے ہیں۔ اپنے حساب سے یقین کا کیوں بتا رہے ہیں؟ یعنی وہ اس کی پوری تیاری کر رہے تھے۔ سمجھ آئی؟ جیسے نبیوں کی جو قصے ہیں، اس کو غور سے سمجھیے۔ یہ جو نبیوں کے قصے ہیں نا، اس سے بھی دیکھیں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ان کی زندگی میں مشکلات آئیں، ان کے اور پرابلمز بھی تھے، ان کے فیملی کے بھی پرابلمز آئے، کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام کے فادر سے ان کی مسئلہ ہوا، اور بھی پرابلمز ان کے آئے، موسیٰ علیہ السلام کو بھی جانا پڑا کیونکہ ان سے قتل ہو گیا،
اور ابراہیم علیہ السلام کو بھی یہ سب چھوڑ کے جانا پڑا، پھر بھی ان کو بڑھاپے میں اولاد ہوئی۔ زکریا کی اولاد نہیں تھی، یوسف علیہ السلام کھو گئے، ان کے یعقوب علیہ السلام کو ان کی دکھ برداشت کرنے پڑے۔ یوسف علیہ السلام بھی جیل گئے، لیکن کسی نے بھی اپنا مشن نہیں چھوڑا۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زندگی تھی، چلتی رہی، پرابلمز بھی آتے رہے، شادیاں بھی کی، بچے بھی ہوئے، کماتے بھی تھے۔ جیسے آپ نے دیکھا تھا نا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ان کے جو جہاں شادی ہوئی وہیں ان کے سسر نے ان کو کام پہ رکھا۔ تو یہ سب چیزیں بھی چلتی رہیں، سب کماتے بھی تھے، لیکن اللہ کو نہیں چھوڑا، اللہ کے کام کو نہیں چھوڑا، فوکس رہا۔ سمجھ آئی؟ اب جو یوسف علیہ السلام تھے وہ جیل میں بھی اللہ کا کام کرتے رہے، یعنی جیل ہو گئی تھی اس میں بھی اپنا کام نہیں چھوڑا۔ سب کو کتنی مشکلیں آئیں، یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں اللہ نے ڈال دیا، وہاں بھی اللہ کو پکارتے رہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہے۔ یعنی فوکس آپ دیکھو نا کہ فوکس اللہ ہم کو بتا رہے ہیں۔ ان کا جو ہم کو بتایا اصحاب کہف کا، وہ بھی یہی تھا۔ لقمان کا دیکھیں، وہ وصیت بھی اپنے بچوں کو یہی کر رہے ہیں کہ بھئی دیکھو شرک نہیں کرنا۔ یعنی فوکس آپ دیکھو نا کہ ہر بار میں فوکس یہی ہے۔ اب فرعون کی بیوی کا اللہ نے بتایا کہ اس کا فوکس کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کے برابر میں گھر دیجیے گا۔ ایسی زبردست باتیں ہیں کہ میں اور آپ جب اس کو قرآن کو اس طریقے سے سمجھیں گے نا تو ہم اپنے آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ بدل سکیں گے، کہ بڑے زبردست قصے ہیں جو ہم کو موٹیویشن دیتے ہیں، جو ہمارے گولز کو صحیح کر رہے ہیں کہ ہمیں کس بات کے لیے محنت کرنی ہے۔ سب کچھ کرنا ہے دنیا میں، انجوائے بھی کرنا ہے، فیملی کو بھی ٹائم دینا ہے، مزے بھی کرنے ہیں، کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، سب کچھ کرو، لیکن فوکس نہیں ہٹنا چاہیے۔ سمجھ آئی؟ جیسے ہمارا فوکس ہوتا ہے نا عورتوں کا کہ کھانا دینا ہے، گھر سنبھالنا ہے، تو ہمارا فوکس نہیں ہٹتا، ہم ساتھ میں دوسرے کام بھی کرتے ہیں۔ اور آدمیوں کا بھی کام ہوتا ہے کہ وہ بزنس کے ساتھ ساتھ گھر کی بھی بہت ساری چیزیں کرتے ہیں بچوں کے لیے یہ وہ، لیکن اس کا بزنس سے فوکس نہیں ہٹتا، وہ وہاں پر بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، یہاں پر بھی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب آپ کسی چیز کو اپنا مشن بنا لینا، اور یہ تو ہمارا ایز اے مسلم سب سے بڑا مشن ہے کہ سائڈ پہ سب چیزیں چلتی رہیں گی لیکن آپ اپنے مشن کو نہیں بھولو گے، وہ بات اللہ یہاں پر بتا رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آتا ہے وہ انہم، اور یہ کہ وہ الیہ راجعون، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اب پیچھے کیا باتیں چل رہی تھیں کہ حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، اور چند قیمت پر اللہ کی آیتوں کو مت بیچو، اور تم چھپاؤ نہیں حق کو والا کہ تم جانتے ہو۔ یہ سب چیزیں آپ کر تو لوگے دنیا میں، سب چیزوں سے شاید آپ کو دنیا میں کچھ ٹائم کے لیے فائدہ بھی مل جائے، آپ کو شاید عزتیں بھی مل جائیں، آپ کے پاس شاید لوگ بھی زیادہ آ جائیں، آپ کے پاس شاید پیسہ بھی زیادہ آ جائے، لیکن لوٹ کے آپ کو اللہ کے پاس جانا ہے۔ یہ بڑی آیت ہے کہ پھر اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ کبھی سوچا ہے کہ اس رب کے پاس کھڑے ہوئے ہوگے تو اس کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ یہ میرے اور آپ کے لیے، سب کے لیے ہے کہ ہم کوئی بھی ایسا کام کرتے ہیں جس سے اللہ تو ناراض ہوتے ہیں، لیکن دنیا میں شاید ہم کو کوئی فائدے مل جاتے ہیں اس کے، اور کبھی کبھار بہت زیادہ بھی مل جاتے ہیں، تو کیا کبھی یہ سوچ نہیں آتی کہ اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ تو یہ بڑی خوبصورت آیت ہے۔ اور آپ دیکھیں پھر سے بنی اسرائیل کی بات آئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا، یاد کرو، نعمتی، میری نعمت ہے، جیسے یہاں ساکن آیا میری، ٹھیک ہے، التی، وہ جو انعمت، انعام کی میں نے، علیکم، تم پر، تاپش تو میں بھی کیا آیا، میں، علیکم، تم پر، وانی، اور یہ کہ میں، یا ساکن میں پھر سے میں، فضلتکم، فضیلت دی، تو میں نے، کم، تم کو، علی العالمین، تمام جہانوں پر۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کیسے فضیلت دی تمام جہانوں پر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک نبی کو بھیجا، ان کو فرعون کی قید سے چھڑانے کے لیے، فضیلت دی تھی ان کو ایک معجزے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، فضیلت دی تھی ان کو، کیونکہ سمندر پھٹا اور یہ وہاں سے نکل گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سیفٹی ایگزٹ دیا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو من و سلوا دیا، اور چیزیں دیں، بہت ساری چیزیں دیں، ان کو معاف کرتے گئے اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ کہنے اس کے باوجود
اللہ یہ ان کو بتا رہے ہیں کہ میں نے تمہیں فضیلت دی، لیکن واتقوا، ڈرو۔ یہ نہیں ہے کہ تم کو لگ رہا ہے کہ تم کوئی بہت اللہ کے لاڈلے ہو اور تم کوئی بہت اللہ کے پیارے ہو، کہ تم کو یہاں جو سب کچھ مل گیا ہے تو تم کو وہاں بھی سب کچھ ملے گا۔ تمہارے پاس نبی آ گئے تھے تمہیں بچانے کے لیے، تو نبی وہاں بھی تم کو بچا لیں گے۔ ایسا نہیں ہے، اپنی حرکتیں دیکھو، چیک آؤٹ یور ہیبٹس۔ یعنی اللہ یہ بات کر رہے ہیں کہ دیکھو اپنی حرکتوں کو، ڈرو یومن، اس دن سے، لا تجری، نہیں کام آئے گی، نفس عن نفس، کوئی جان کسی جان کو، شیئن، کچھ بھی کام نہیں آئے گی، یعنی کوئی تمہارا کچھ نہیں کر سکے گا، ولا یقبل منہا، اور نہیں قبول کی جائے گی اس سے، شفاعہ، کوئی شفاعت، یعنی کسی نفس سے کوئی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی، ولا یؤخذ منہا عدل، اور نہ ہی لیا جائے گا اس سے کوئی بدلہ، یعنی اس کے عوض، تمہارے گناہوں کے عوض اللہ تعالیٰ تم سے کوئی کچھ لے نہیں لیں گے کہ یہ دے دو تو چلو تمہارے گناہ معاف کر دیتا ہوں، ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں یہاں تو مدد بھی ہو رہی ہے، تمہارے گناہ کے باوجود تمہیں مل بھی رہا ہے، نبی بھی تمہارے لیے دعا کرتے ہیں، تو سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن ڈرنا اس دن سے، بی کانشیس، ڈرو کہ اس دن یہ سب کچھ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کو وارن کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو وارن کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو کیا نہیں دیا، کیا نہیں دیا، تو ہم یہ اکڑے رہیں کہ جب یہاں مجھے سب کچھ ملا ہے تو وہاں بھی مل جائے گا۔ ہم تو ویسے بھی اکڑتے ہیں نا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، تو وہ تو حوض کوثر سے اپنی امت کو پانی پلائیں گے، ان کی امت تو کوئی بڑی چیز ہے، وہ تو سب کی سب جنت میں چلی جائے گی، باقی تو ہمارے سامنے کوئی ویلیو ہی نہیں رکھتے۔ یہ اکڑ ہے نا مسلمانوں کو کہ ہاں کوئی بات نہیں، ابھی حالات خراب ہیں، پھر حضرت عیسیٰ آئیں گے تو حالات بہت صحیح ہو جائیں گے، مسلمان کامیاب ہو جائے گا، تو بیٹھے رہو۔ یہ اللہ تعالیٰ ہم کو نہیں بتا رہے، نہ سمجھا رہے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے کہ ایسے ہی فری فنڈ میں اگر جنت ملنی ہوتی نا تو اللہ یہ بات نہیں فرماتے کہ ہم حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا گمان کرتے ہو یوں ہی چلے جاؤ گے؟ ابھی آزمایا نہیں ہے تم میں سے جہاد کرنے والوں کو اور صبر کرنے والوں کو۔ تو ہمیں بھی بہت ہم کو لگتا ہے ہم بہت ہی بڑی چیز ہیں، ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ہماری حرکتیں ہیں ان کی امتی ہونے جیسی، ہمارے اخلاق ہیں، ہماری جو اللہ کے ساتھ ایک بانڈنگ ہے وہ ہے ہماری، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قرآن دے کے گئے تھے کہ اس کے لیے انہوں نے فائٹ کی، اس کے لیے انہوں نے جنگیں کی، کیا ہم نے اس کتاب کو اپنا حیات بنائی، اپنے زندگی کی حیات بنائی؟ تو کیسے ہم کو اس وقت کامیابی ملے گی؟ تو یہ بھی سمجھ رہے تھے، اللہ نے ان کو وارن کیا ہے یہاں پر کہ دیکھو وہ دن جو ہے ادھر تو کچھ کام نہیں آئے گا۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور نجات دی ہم نے تم کو، من آل فرعون، آل فرعون سے، یسومونکم، وہ چھوتا تھا تم کو، سوء العذاب، بہت برے عذاب کے ساتھ، یعنی وہ پکڑتا تھا تم کو بہت برے عذاب کے ساتھ، یذبحون، وہ ذبح کرتا تھا، ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون، اور وہ زندہ چھوڑ دیتا تھا، نساءکم، تمہاری عورتوں کو، یعنی وہ ان کے ساتھ یہ زیادتیاں کرتا تھا۔ جب ہی موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ان کو اللہ کے حکم سے صندوق میں ڈال دیا، کیونکہ جو بھی لڑکا پیدا ہوتا تھا وہ اس کو مار دیتا تھا، اور وہ ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ وفی ذالکم، اور اس بات میں تمہارے لیے، بلاؤن، آزمائش ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، عظیم، بہت بڑی آزمائش ہے۔ وَإِذْ فَرَقْنَا، یعنی بہت بڑی آزمائش تھی، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے نجات دی، وہ کتنا تمہارے کو مشکل میں ڈالتا تھا، اور اس بات میں تمہارے لیے بہت آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے۔ اچھا، میں اس کو یوں بھی سمجھتی ہوں کہ آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے، تو اس میں میرا ایک اپنا ایک نظریہ ہے اس کو سمجھنے کا، کہ میں اس کو یوں بھی سمجھتی ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے تم کو اتنا سب کچھ کیا اور تم کو بچا لیا، نجات دی، تم نے اپنے سامنے اتنا بڑا معجزہ ہوتا ہوا دیکھا، اتنے بڑے بادشاہ فرعون کو برباد ہوتے ہوئے دیکھا، جس کی اتنی بڑی سلطنت تھی اور وہ کوئی سالوں سے حکومت کر رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسا عذاب دیا کہ اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہی،
اور اللہ تعالیٰ نے اسی جگہ سے جہاں اس کو عذاب مل رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسی جگہ سے تم کو بچا لیا، یعنی یہ بہت بڑی بات تھی۔ اگر کوئی ایسی چیز دیکھ لے تو وہ کبھی اللہ سے دور نہ ہٹے، لیکن آپ دیکھو کہ ہم بھی ایسے ہی ہیں بالکل۔ ابھی وہی کووڈ کے دنوں میں ہم کتنے اللہ اللہ کر رہے تھے، پتہ نہیں میں نے آپ سے ڈسکس کی یہ بات یا کسی اور سے کی، اور ہم نے دیکھا کہ کبھی ہم سوچ بھی سکتے تھے کہ ہمارے ساتھ یہ ہوگا کہ ماں بچے کے قریب نہیں جا سکے گی، ہم ماں باپ کے قریب نہیں جا سکیں گے، بھائی بہن ایک دوسرے کی قریب نہیں جا سکیں گے، دور دور ہو جائیں گے، بیماری میں کوئی کسی کو وہ نہیں، ایک آپ کا اپنا ہوتا ہے نا، آپ کو تھپکی دے دیتا ہے، آپ کے پاس ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے، وہ نہیں ہو سکے گا۔ اس کی وجہ سے ہی تو کتنے لوگ ڈپریشن میں چلے گئے، کیونکہ وہ اپنوں سے نہیں مل سکتے تھے نا۔ تو آپ دیکھو کہ یہ ہم نے کبھی سوچا تھا، اس وقت ہم ڈر گئے، دعائیں بھی کی، جیسے ہی چلا گیا اور ہم پھر سے وہی دنیا میں مست۔ تو ہم ایسے ہی ہیں، جو کانشیس نہیں رہتا نا، جس کو یقین نہیں ہوتا نا، جو اللہ نے خاشعین کی بات کی، وہ ایسا ہی ہو جاتا ہے، وہ بھٹک جاتا ہے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ ہم کو بتا رہے ہیں کہ ان کے لیے تو بہت بڑی آزمائش تھی، انہوں نے تو سب دیکھا تھا، اور جب اس فرق نہ، اور جب ہم نے فرق کیا، یعنی الگ الگ کیا، بکم البحر، بحر کو، دریا کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، بس نجات دی ہم نے تم کو، وَأَغْرَقْنَا، اور غرق کیا ہم نے آل فرعون کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور اس حال میں کہ تم دیکھتے ہی رہ گئے۔ یعنی کیا اللہ نے ان کے سامنے، آپ سوچو نا، ان کے سامنے یہ منظر ہوگا کہ وہ سمندر پھاڑ دیا اللہ نے، وہ چل کے جا رہے تھے اور ایک طرف اس کو عذاب مل رہا تھا۔ یہ کتنی بڑی ان کے لیے بھی ایک اللہ کی عظمت کا سامان تھا کہ وہ بھی دیکھ کے کچھ نصیحت حاصل کرتے، کچھ سیکھ لیتے۔ اب آگے جو ہم کل انشاءاللہ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے کچھ سبق حاصل نہیں کیا، انہوں نے اللہ کی عظمت کو دیکھ کر بھی کچھ سبق حاصل نہیں کیا۔ تو اس پر ہم غور و فکر کریں گے کہ انسان ایسا کیسے ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہم کو اس کو بہترین سمجھنے والا بنائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔